نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں پاکستان بار کونسل کی آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ کام ہمارا تھا، سیاسی جماعتوں کا تھا، لیکن آپ نے پہل کر کے ہمیں اپنے کوتاہیوں کی نشاندہی کی ہے۔ زعمائے ملت بار کونسل کے تمام اراکین، صحافی حضرات، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ اجتماع یا آج کی یہ کانفرنس، جس میں قومی قیادت، چاروں صوبوں کے قومی قیادت اور عہدیداران، تمام سیاسی جماعتوں کے تقریباً عہدیداران اس کانفرنس میں شامل ہے، تو ایک لحاظ سے یہ کانفرنس ایک نمائندہ کانفرنس ہے پورے ملک کے لیے، نمائندہ کانفرنس، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو ملک، قوم، اور جو قوم جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، نجات کے لیے کوئی راستہ میسر ہو۔ آپ نے طاہر صاحب بار بار ہمیں توجہ دلائی ایجنڈے کی طرف۔ اکثر آل پارٹیز میں ایجنڈے کا حشر اسی طرح ہوتا ہے، ہر ایک اپنا دکھڑا جو ہے سناتا ہے۔ بہرحال آپ کے ایجنڈے میں اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی، احتساب، شہری آزادیاں، خدشات، تحفظات اور اصلاح۔ میں اس پر بعد میں آؤں گا، پہلے اس ہاؤس کو اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہوں۔ جناب والا، جمعیت علماء اسلام ہر آمریت کے خلاف، ہر اس تحریک کا حصہ بنی ہے جو آمریت سے نجات کے لیے چلی ہے، چاہے وہ ایوب خان کی آمریت ہو، چاہے ضیاء الحق صاحب کی وہ تاریخ ظلم و جبر اور کوڑوں کی سزائیں تھی، یا پھر جنرل پرویز مشرف جو شب خون مارا، 2/3 اکثریت کی حکومت کو ختم کیا۔ حامد میر صاحب اگر یہاں تشریف فرما ہے تو وہ ہمارے اس اجلاس کے گواہ ہوں گے کہ 12 اکتوبر کو جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا نافذ کیا، 24 اکتوبر کو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوا اور ہم نے اس مارشل لا کو کنڈم کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر ضیاء الحق کے خلاف جو MRD کی تحریک چلی، جن لوگوں کو کوڑوں کی سزا ہوئی، ان میں بھی شامل تھا، مگر اتفاق یہ ہے کہ سزا میں کوڑے آئے مگر مجھے کوڑے لگے نہیں، قید بامشقت کے لیے سبی بھیج دیا گیا۔ جب ہماری پیشی ہوئی عدالت میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مولوی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ملٹری عدالت ہے۔ میں نے کہا ملٹری اور عدالت؟ اس طرح 2-3 دفعہ میں نے یہ جملہ دہرایا۔ میں نے کہا اگر تمہیں ہم عدالت مانتے
تو پھر تمہارے خلاف نعرے لگا کے سڑکوں پہ نہ آتے. تو یہ میرے جملے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بیان نہیں دیں گے. میں نے کہا نہیں، میں آپ کو بیان نہیں دے سکتا. اس پر انہوں نے 1 سال قید بمشقت، 10 کروڑوں کی سزا اور پھر سبی جیل بھیج دیا، جو ملک کا ایک ٹھنڈا اور آرام دہ علاقہ ہے. اس کے بعد جنرل صاحب آتے ہیں، پرویز مشرف صاحب. میں نے ایک بیان دیا، میں آپ وکلا برادری کو بھی بتانا چاہتا ہوں. جنرل پرویز مشرف تنہا نیٹو نے جب افغانستان پہ حملہ کیا تو نیٹو کا حصہ بنا اور پاکستان کو نیٹو افواج کا حصہ بنایا اور یہاں ایئر بیسز دیے اور سب کچھ ہوا. ہم نے جمعیت علماء اسلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، ہم نے تحریک بھی چلائی. میں نے ایک بیان دیا. میں نے کہا کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے میں پوری قوم میرے ساتھ ہے. میں نے کہا جنرل صاحب آپ کے ساتھ تو آرمی بھی نہیں ہے. کہاں گیا جنرل عثمانی، کہاں گیا جنرل عزیز. میں آج سن رہا ہوں کہ 12 دن سے مصحف علی میر جو ایئر چیف ہے آپ سے اختلاف کیا، آپ نے اس کو ہاؤس اریسٹ کیا ہے. آپ نے اس کو ہاؤس اریسٹ کیا ہے. اس پر جناب ہمارے فوجی بھائی اتنے ناراض ہو گئے. ایک بریگیڈیئر کا مجھے فون آیا، مجھے کہتا ہے کہ پتہ ہے آپ کو کہ جو بیان آپ دے رہے ہیں مسلسل، میں نے 2 سے 3 دن وہ بیان چلایا. کہنے لگے کہ اس قسم کے بیانات بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں، آپ کس طرح کا بیان دے رہے ہیں. اور خوب اس نے غصہ نکالا مجھ پہ. میں نے کہا آپ مجھے بھی ذرا سن لیں. میں نے کہا کہ اس ادارے کا شاید آپ سے زیادہ میں احترام کرتا ہوں. میں اس ادارے کو ملک کا محافظ ادارہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر یہ ادارہ آئینی حدود کو پھلانگتا ہے، یہ ادارہ اگر اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، یہ ادارہ اگر شب خون مارتا ہے، یہ ادارہ اگر منتخب حکومت کو ختم کر دیتا ہے، پھر حکومت کرنے لگتا ہے، تو پھر میں پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو میں اس سے اتفاق کروں یا اس سے انحراف کروں، یہ میرا آئینی حق ہے. جناب والا جب میں گرفتار ہوا تو 7 بغاوت کے مقدمے تھے. ہر تقریر پر انہوں نے بغاوت کا مقدمہ قائم کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم نے یہ طے کرنا ہے، جیسے محمود خان نے فرمایا، میں 100% ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ملک ملازمین کے لیے ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، تنخواہ دینے والوں کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر ان کو مبارک. اور اگر یہ قوم کے لیے ہے، ملک ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریت پر ہمیشہ شب خون مارا گیا. آج جب 2018 میں جب انتخابات ہوئے تو تمام یہ سیاسی جماعتیں تشریف فرمائے جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں. ہم نے ایک بیانیہ پر اتفاق کیا کہ تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں. اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ اس کے نتیجے میں سلیکٹڈ وزیر اعظم آئے گا. اس حکومت کو ہم نہیں مانتے، ہم شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک متفقہ بیانیہ تھا. اسی بیانیہ کو لے کر ہم ملک میں 15 ملین مارچ کیے. مقصد یہ تھا کہ ہم مل کے اس قسم کی مداخلت کا راستہ روکیں. اگر آپ اس قسم کی مداخلت کا راستہ نہیں روکیں گے، میں اپنی باری کا انتظار کروں گا، آپ اپنی باری کا انتظار کرے گا، زید بکر اپنی باری کا انتظار کرے گا، ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی، ملک میں انسانی حقوق بحال نہیں ہوں گے. ایک اخبار کا مالک میر شکیل الرحمان، کیا جرم ہے اس کا؟ حامد میر، اس پر قاتلانہ حملہ ہوا، کیا جرم ہے اس کا؟ میرا کیا جرم تھا
جب مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو میرے سامنے میرے 26 جوان تڑپ گئے، میرے گاڑی کے اندر 3 جوان شہید ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے۔ کہاں سے یہ لوگ آئے؟ انڈیا سے آئے، روس سے آئے، کس ملک سے آئے؟ آج تک قوم کو نہیں بتایا گیا۔ تو جناب والا ہماری شاید زندگی تھی، اللہ نے بچایا، درجنوں ہمارے علماء جو ان پالیسیوں سے اختلاف کیے شہید کر دیے گئے۔ آج بھی پتہ نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں آزادی ہو، ملک میں خود مختاری ہو، ہمیں پوچھا جا رہا تھا کہ یہ آزادی مارچ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیے، آپ بتائیے کہ ہمارے انتخابات آزاد ہیں، آزاد الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں، ہماری معیشت آزاد ہے، ہماری داخلہ پالیسی آزاد ہے، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے، ہماری آزادی سلب ہے۔ پوری قوم کو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے میدان میں آنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی بات ہوئی، فاٹا میں کیا ہوتا رہا، اب کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں حیات بلوچ، اس بچے کو ان کے والدین کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ مزدور ہے، کھجور کے باغ میں مزدوری کر رہا ہے، اس کے باوجود نہیں معاف کرتے، اس کو شہید کرتے ہیں۔ تو جناب والا، یہ چھوٹے صوبے والے، میں جمعیت علماء اسلام کا پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہوں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو چھوٹے صوبوں سے تعلق رکھنے والے قائدین ہیں وہ بجا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا ظلم و جبر کب تک برداشت کیا جائے گا؟ یہ غیر آئینی ہتھ کنڈے اور اس طرح ظالمانہ حرکتیں کب تک برداشت کی جائیں گی؟ خدا را ملک پہ رحم کرو۔ یہ جنرل مقدس ہے، آج بیرکوں میں چلے جائیں، آج اپنا کام شروع کر دے، آئین کو مانے، ہم سر آنکھوں پر رکھیں گے ان کو۔ لیکن اگر اداروں میں مداخلت کرتے ہیں، پارلیمنٹ تک مداخلت ہے، عدالت تک مداخلت ہے، تو پھر اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اعلیٰ عدالت کے حوالے سے ججز کی تعیناتی، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے جناب والا۔ پہلے تو قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو ایک پارلیمانی کمیٹی تھی، اس کو شامل کیا گیا تھا، اس میں کافی ایسے مواقع ہیں، اس میں میں بھی شامل تھا، ایسے ججز بھی تھے جن کو ہم نے واپس کر دیا، سفارشیں آئی واپس کر دیا۔ اب تو جناب والا ماموں چاچے بھانجے اور ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں اور پھر آگے کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح شہری آزادیاں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سلب ہیں۔ آپ کی یہ جو آج کال پارٹیز ہیں، آپ دیکھیں گے کل 2 کا عالمی خبر بھی نہیں چھپے گی، قدغنے ہیں، میڈیا پہ قدغنے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ کا احتساب عدالتیں ہیں جناب والا، یہ سیاسی جماعتوں کے سیاسی قیادت کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے یہ ادارہ ہے۔ حکومت کے اندر کتنا کرپشن ہے، کتنا لوٹ مار ہے، چینی، آٹا اور یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود وہاں تو وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن نے اگر کسی جلسے میں بھی بات کی تو اس پہ جناب علی کوئی کیس لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہے ثناء اللہ، جو میں نے سنا ان پر جناب والا چرس کا کیس لگا کے، اب ہیروئن کا، اب ہیروئن تو یہ جناب والا اس طرح کی حرکتیں یہ ملک کو کہاں لے جائیں گے؟ اور اکانومی کا یہ عالم ہے کہ بجٹ وہ خود پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 0 تک پہنچ جائے۔ تو ایسی حکومت اور پھر اس کے پشت پر ادارے، تو میں ان اداروں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ مکمل 2 سال میں ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی پشت پناہی چھوڑو، یہ 5 دن میں ہم ان کو چھٹی کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا
بہت بہت شکریہ جی. میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام حاضرین کا، شرکاء کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا. اب ہم کنکلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں بغیر